وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 83 سے 79 تک آج کا موضوع کیا ہمارا معبود واحد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے. وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر دی ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں. ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین. فرما دیجئے کہ اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 83. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرہم. یہ تو گزشتہ سبق تھا. آج کا سبق فذرہم، آپ چھوڑ دیجئے انہیں کہ یخوضوا، یہ اپنے باطل خیالات میں غرق رہیں، وَيَلْعَبُوا، کھیل میں اپنے کھیل میں کھیلتے رہیں، منہمک رہنے دیں ان کو، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں، یومہم، اپنا وہ دن، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، انسان
یا تو حق پرست ہوگا یا باطل پرست. یہ دو باتیں جو ہیں ذرا غور سے آپ نوٹ کر لیں. اور ظاہر ہے کہ یعنی قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہمارے لیے ہی نصیحت ہے، اور قرآن کو دوسروں لوگوں کے لیے فٹ کر دینا، اپنے لیے اس میں کچھ نہ سمجھنا، یہ بے وقوفی ہے. اور ہم بھی دیکھیں، ہم لوگوں کا جو گروہ ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں 2018 میں، تو یا تو ہم حق پرست ہیں یا باطل پرست ہیں. یہ دو، یعنی ان دونوں میں سے ایک میں سے تو ضرور ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہم نے حق لے لیا ہے کچھ باطل لے لیا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کا کچھ جھکاؤ جو ہے حق کی طرف ہو، کچھ باطل کی طرف ہو. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے سامعین کرام کہ انسان یعنی کلمہ پڑھ کے باطل کاموں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے اور اس میں منہمک ہو جاتا ہے. آج کی جو آیت ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ دیکھیں، اگر حق نہ ہو، آپ کا جینا مرنا اگر حق کے لیے نہ ہو، تو پھر یہ دنیا جو ہے ایک کھیل تماشا ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یعنی یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر حق نہ ہو تو یہ کھیل تماشا ہے. لہو و لعب، ایک کھیل تماشا ہے. تو ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے. دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کچھ اور خاص مقصد نہیں ہے، بس روایتی طور پہ کلمہ اور نمازیں یہ وہ کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہوتا ہے. یعنی دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہوتی ہے اخروی زندگی پر. آپ دیکھ لیں اپنا چال ڈھال، رہن سہن، معاملات، یہ سب جو ہے ہم اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں. ہمارا یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں یعنی جسمانی طور پہ، تو بعض لوگ جو ہیں بس کوٹ پینٹ اور ٹائی میں خوش ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو بناتے ہیں. یعنی میں اس بات کا خود گواہ ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعض لوگوں کا اوڑھنا بچھونا جو ہے بس وہ پینٹ ہی ہے، شلوار قمیض نو، ناٹ ایٹ آل، سوچ بھی نہیں ہوتی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں شروع سے، آج کے درس میں جو میں نے شروع کی ہے کہ انسان یا تو حق پرست ہے یا باطل پرست ہے. یعنی اگر ہم نے اللہ ہماری منزل نہیں ہے، میں مزید آسان کر دیتا ہوں، اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت، دنیا میں رہنے سے آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، یا دنیا کی نسبت اگر محبت ہمیں آخرت اخروی زندگی سے نہیں ہے اور اللہ ہماری ترجیح نہیں ہے، تو پھر یہ یقین رکھ لیں کہ دین اسلام ہمارا کسی کام کا نہیں ہے. یعنی اگر ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو دنیا دار کہیں، دنیا دار سے میری مراد یہ ہے کہ بس ہم تو دنیا ہی کو چاہتے ہیں اور یہ اسلام جو ہے بس جزوی طور پہ ہم لے لیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی سارے معاملات ہم اپنی مرضی سے کریں گے، جینا مرنا ہمارا ظاہر کے لیے ہوگا. تو یہ رویہ جو ہے یہ حق پرستوں کا نہیں ہے، یہ باطل پرستوں کا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے اور اسلام آپ کا طرز حیات نہیں ہے، تو پھر آپ ایک دنیا دار انسان ہیں، یعنی آپ دنیا ہی کو چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو انسان دنیا ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، ظاہر کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور یہ جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کھیل تماشا کہا ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یعنی اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ زندگی جو ہے پھر ایک کھیل تماشا ہے. اور کھیل تماشا دیکھیں، کھیل تماشا کسے کہتے ہیں؟ کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا اس سے. ایک کھیل ہے فٹ بال کا کھیل، آپ گول کر لیں یا نہ کر لیں، کرکٹ کے رن بنا لیں یا نہ بنا لیں،
تو کبڈی میں ایک آدمی کو پچھاڑ دیں یا نہ پچھاڑیں، کھیل ہی ہوا نا، کھیل۔ تو آج کل تو کھیل بھی پیسوں پہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ایسے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تو پھر یہ کھیل ہے۔ مثال کے طور پہ لوڈو ہے، لوڈو آپ کھیلتے ہیں نا، وہاں اس میں سانپ ہوتے ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، اور ایک آدمی اگر یعنی 99 نمبر تک یا 100 نمبر حاصل بھی کر لیتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی اتنی 100 نمبر آپ نے حاصل کر لیے لوڈو میں، تو پھر آپ اسے اسی طرح اور جو دیگر کھیل ہیں بنا کسی مقصد کے ہوتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ جسمانی آپ کی ورزش ہو بھی جاتی ہے تو وہ ورزش بھی کس کام کی؟ اگر آپ کی جان اللہ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہی، آپ کی مال و جان، تو اس مال و جان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پھر ایک کھیل تماشا ہے سامنے کرام، کچھ حاصل وصول نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب مردہ مر جاتا ہے اور آپ نہلانے کے لیے پلنگ پر لٹا دیتے ہیں تو تھوڑا اس وقت کا تھوڑا سا تصور کریں۔ کسی نے مردے کو دیکھا ہو نا کہ جو تخت غسال کے تخت پہ غسال اس کو تخت پہ لٹا دیتا ہے، بے حس و حرکت، کچھ بھی نہیں، نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، یعنی ظاہری طور پہ نا، اور نہ کوئی تأثر دے رہا ہے آپ کو، نہ کوئی آپ کو تأثر دے رہا ہے، اور منہ اس بعض اوقات منہ بھی بگڑ جاتا ہے اور ایک عجیب سا منہ بن جاتا ہے، تو اس کا جو ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حق بھجوا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کلام ہمارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کا، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ اور تمام پیغمبران کرام آئے ہیں، ان کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو اور اللہ کے سامنے سر جھکا دو، وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں پھر کوئی واپس لوٹنا نہیں ہوگا، یومئذ لا مرد لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ کسی کو واپس لوٹا۔ خواہش تو ہم کریں گے، تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، یہ ہمارے لیے ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ 2018 کے لیے ہے، پاکستانی مسلمانوں کے لیے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے بات۔ اسی طرح دنیا کے باقی مسلمان اگر کوئی سن رہے ہیں تو وہ اپنے لیے سمجھ لیں۔ ذرہم یخوضوا، یعنی ایک دنیا دار شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ دو اس کو، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک بہت خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ کہی جا رہی کہ چھوڑ دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اسے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو اب اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کسی کا، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں۔ ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن وہ دن دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ لفظی ترجمہ بھی آپ دیکھیں نا، یلاقوا دیکھ لیں، وہ ملاقات ہو جائے ان کی، یومہم ان کا اپنا دن، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی یہ ایک قسم کا ایک بہت بہت بڑا نقصان ہے اگر کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسا کہے اپنے محبوب پیغمبر کو کہ چھوڑ دیں، آپ تو آپ کو ہدایت ان کو دینی تھی، اور یہ آپ کی بات نہیں سن رہے، تو اس کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، یہاں تک کہ وہ اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس دن وہ دیکھ لے۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ذات جو ہے وہ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اس میں بھی صاحبان کرام توحید کا مضمون ہے۔ اصل میں جو ہماری کامیابی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ توحید میں ہے کہ اللہ کو ہم الہ واحد تسلیم کر لیں، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ الہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کر لینے میں ہماری نجات ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہے
جیسے کہ مشرکین جو تھے مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو. ابھی آیت آئی ہے، آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. لیکن بات یہ ہے کہ یعنی اللہ کو مان لینے میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے. وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، آج بھی سب لوگ مانتے ہیں. ہندو جو ہیں ایشور کو مانتے ہیں، ایشور، اور کہ بس وہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سکھ، عیسائی، ہندو یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ مانتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارے لیے یا انسان کی کامیابی کے لیے جو صفت ماننی چاہیے وہ صفت الوہیت ہے، کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے، ہماری کوئی منزل نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. جب معبود ایک ہے تو مان لینا چاہیے اس بات کو اور اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. معبود وہ جس کی بات مانی جائے. اور حکم تو آپ کو معلوم ہے، زمین اور آسمان میں تو اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. سامنے کرام سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے اللہ کی، اس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، خزانوں کو پیدا کرنے والا ہے. تو یہ بات جو ہے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے، کیونکہ وہ رب ہے ہمارا، وہ ہماری ضروریات کا، چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ الحکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے. اس کے سارے کاموں میں حکمت ہے، اس کے سارے احکامات میں حکمت ہے. یعنی جو دین اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے سامنے کرام، یہ حکمت والا دین ہے. اس کے ہر کام میں فائدہ ہے، کسی کام میں، کسی حکم میں نقصان نہیں ہے سامنے کرام. العلیم، چونکہ وہ جانتا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آیت کہ اصل بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بادشاہی جو ہے لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی ہے وہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وعندہ، یعنی دیکھیں اس بادشاہی میں ایک نقطہ ہے، اگر میں اور آپ اس کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ انسان طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے، انسان فیاض ہستی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یعنی جس کے ہاتھ، جس کی یعنی جو خزانوں کا مالک ہو اور وہ فیاض بھی ہو، انسان اس کے سامنے اپنی جھولی دراز کرتا ہے. تو حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ. بادشاہی کس کی ہے آسمان و زمین؟ اللہ. خزانے کس کے ہیں؟ تمام خزانے. مالک کون ہے اس کا؟ اللہ. خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے دینے والا کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو انسان کی فطرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو متوجہ کر رہا ہے. انسان فطرتی طور پہ لالچی ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ساری صفات آپ استعمال کریں، لالچ کریں، اللہ سے ڈریں. ڈرتا بھی ہے نا انسان، ڈریں اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے ڈریں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور سورت کا آخری ہے مضمون، تو وہ نچوڑ آ رہا ہے سامنے کا. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تمام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اس کے پاس علم ہے قیامت کا، قیامت کا علم اس کے پاس ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. تو اگر قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور قیامت آنے والی ہے، یقیناً یہ ساری مضامین جو ہیں صاحب کرام، یہ قرآن کے، حدیث کے، عقلی اور نقلی، یہ ہمیں مانتے ہیں. یعنی عقل اور نقل سے ہم مان سکتے ہیں.
نقل تو ایک الگ بات ہے، لیکن عقل سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت ایسا آنا ضروری ہے کہ انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ ملے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے سرفراز فرمائے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور طاقت نہیں رکھتے وہ لوگ، یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ الشفاعۃ یعنی اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، الا مگر ہاں کر سکتے ہیں شفاعت من شہد بالحق کے، جو حق کی گواہی دیں، وہم یعلمون، اور وہ پورے یقین سے جانتے ہوں۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں، جو حق، جنہوں نے حق پر یقین کر لیا ہے اور حق پر چلنے والے بھی ہیں، وہ شفاعت، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا شفاعت کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، یعنی کون ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَقِيلِهِ، اور کہنا اللہ یعنی بات یہ رسول کی، وَقِيلِهِ، اور رسول نے کہا، یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ میری قوم جو ہے یہ یقین نہیں کرتی، فاصفح عنہم۔ اب اچھا، پھر نبی کو کہا جا رہا ہے فاصفح، ان سے درگزر کرو، وقل سلام، اور ان کو کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، یعنی ہم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے، سوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال سورت کا اختتام ہے سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سورۃ زخرف کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور کوشش کرنی چاہیے سورت کے مضامین کو، توفیق جو ہے مانگنے سے تو ملتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق جب دے گا جب ہم ارادہ کر لیں گے، کوشش کریں گے، نیت کر لیں گے، اور جو ہمارے بس میں ہوگا وہ کر گزریں گے، پھر توفیق آئے گی۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ اس میں اپنے باطل خیالات میں غرق رہیں، وَيَلْعَبُوا، کھیل میں منہمک رہنے دینے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی اور جو اس کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے لیے ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور مالک نہیں رکھتے اور قدرت نہیں رکھتے شفاعت کی، یدعون من دونہ، جو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، الا من شہد بالحق،
الا یہ کہ کوئی علم کی بنیاد پر حق کی شہادت دے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کا یہ رسول کا یہ کہنا کہ اے میرے رب یہ قوم جو ہے یہ ایمان نہیں لاتی. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اچھا اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے. وَقُلْ سلام، اور انہیں کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں. سلام وہ عام مروجہ سلام نہیں، مطلب سلام رخصت. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. So leave them to blunder and play until they encounter their day which they are promised. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. It is He who is God in heaven and God on earth. He is the wise, the knower. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And blessed is he who has sovereignty over the heavens and the earth and what is between them. He alone has knowledge of the hour, and to him you will be returned. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Those they invoke besides him are incapable of intercession, only those who testify to the truth and have knowledge. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. And if you asked them who created them, they would say, God. Why then do they deviate? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. As for his statement, my Lord, these are a people who do not believe. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Pardon them and say peace. They will come to know. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.